قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کر درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اور ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام ترا گفتم کمال بے ادبیز۔ اور میرا محبوب ہے آخر کو انجدا با کمال ہوئے، تھوڑی چوک تو صدقے، میرا محبوب ہے آخر کو انجدا با کمال ہوئے۔ مثال ہاں میں جویں اپنی ادی اپنی مثال ہوئے، مکمل کر لیا نقشہ جدوں معمار ازلی نے، سراپا سامنے رکھ سوچیا مختار ازلی نے کہ کھڈونے بھی تا چاہیدے نے اس سونے نو کھڈاون لئی، پھر ساری خلقت بنا چھوڑی محمد دے ولاون لئی۔ نقاب مختو لہا کے ڈٹھے، میں رج کے ڈٹھے نجھا کے ڈٹھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ میری طرف رکھیں، آتے جاتے لوگوں کو آپ نہ دیکھیں، محفل پاک کا ذوق جو ہے اسی طرح برقرار رکھیں۔ چند ضروری باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ کہ نقاب مختو لہا کے ڈٹھے، میں رج کے ڈٹھے نجھا کے ڈٹھے، وہ ایڈا سونے مثال کائنی رب بھی کولے بہا کے ڈٹھے۔ کیوں کہ لکھ سونے جگتے آمن پہ، لکھ سونے جگتے آمن پہ، تیلا جگتے آمن ایک پاسے، لکھ سونے جگتے آمن پہ، تیلا جگتے آمن ایک پاسے، کل جگ دی شاہی ایک پاسے، تیلا چندر لہامن ایک پاسے، تے شہباز جتنی پرواز کرے، تیلا عرش تے جامن ایک پاسے، کل عالم رحمت ایک پاسے، تیلا لب مسکاون ایک پاسے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی لا تعداد۔ حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب امام الانبیاء، مشکات نبوت، کونین کے والی، خسرو خوباں، نازش ہر دو جہاں، والی کون و مکان، حضرت عبداللہ کے پیارے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد زینت مسند صدارت استاد محترم محمد بخش حاذق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زینت محفل برادر مکرم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عظیم کوکب صاحب، اور اس ادارہ کے بانی پیکر اخلاص و محبت حضرت مولانا جناب شیر زمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس ادارہ کے پرنسپل صاحب اور دیگر جلوہ گر اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید جو بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ سیرت النبی کانفرنس کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، میں رومی کالج کی پوری ٹیم کو اور خصوصاً اس ادارہ کے بانی محترم جناب شیر زمان صاحب ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے
اس دور کے اندر جب کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر ہر طرف لبرل لوگوں کی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ دنیا داروں کو بلاتے ہیں اور وہاں عجیب قسم کے بھنڈ قسم کے لوگ آتے ہیں اور وہاں گانے ہوتے ہیں، وہاں مجرے ہوتے ہیں، کیا کیا لطیفے اور چٹکلے ہوتے ہیں، آپ نے یہاں اس رومی کالج کی اس سرزمین پر اس پر نور ماحول کے اندر میرے آقا کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ رومی کالج چونکہ نسبت بھی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی ہے اور ہم سنی لوگ وہ ہیں جو نسبت والے لوگ ہیں۔ نسبت ایسی عظیم چیز ہے، حقیر سے حقیر چیز سے بھی جڑ جائے تو وہ اعلیٰ بن جاتی ہے۔ قبلہ علامہ صاحب، سب سے حقیر چیز مٹی ہے۔ یہ مٹی جس پر ہم قدم رکھ کے چلتے ہیں، اس مٹی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس مٹی پہ اگر صدر نے قدم رکھا تو مٹی رہی، وزیر اعظم نے قدم رکھا تو مٹی رہی، اس پر گورنر نے قدم رکھا تو مٹی رہی، اس پر ڈی پی اور ڈی سی نے قدم رکھا تو مٹی رہی۔ لیکن اسی مٹی کو جب نسبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی تو میرے آقا کی حدیث ہے، فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجزام، اے لوگوں سن لو، وہ مٹی جو آمنہ کے لال کے قدموں کے ساتھ مس ہو جاتی ہے بیماروں کے لیے شفا بن جاتی ہے۔ تو نسبت ایک عظیم چیز ہے۔ شاعر نے کہا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے۔ وہ مٹی جو نسبت مصطفیٰ حاصل کر لیتی ہے اس کی شان اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ بیمار کے لیے شفا کا کام کرتی ہے۔ تو وہ کالج جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے مثنوی کے اندر بہت سی حکایات جو قرآن و حدیث کی تشریح ہیں وہ لکھی ہیں، آپ کا کالج عام نسبت کے ساتھ منسوب نہیں ہے، بڑی اعلیٰ نسبت کے ساتھ منسوب ہے۔ تو یہ نسبت کا اثر ہے کہ آج اس پر نور ماحول کے اندر آپ میرے آقا کا میلاد سجا کے بیٹھے ہیں۔ جس طرح قبلہ شاہ صاحب آپ کو جگا رہے تھے اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے حضور کا ذکر کر رہے تھے، آپ بڑے جھوم جھوم کر سبحان اللہ بھی کہہ رہے تھے، الحمدللہ بھی کہہ رہے تھے۔ تو جو بات اچھی لگے اس پہ سبحان اللہ کہنے سے نیکی بھی ملتی ہے، درجات میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ جو بات اچھی لگے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے جائیے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف چند ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ حضور کا نام آئے تو درود پڑھتے جائیے، اس لیے کہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، رب صلہ یہ عطا کرتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ مسلم کی حدیث، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، رب اسے 2 چیزیں عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کون سی چیزیں؟ فرمایا براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ فرمایا دنیا میں رہتا ہے رب منافقت سے دور رکھتا ہے، جب آخرت میں جائے گا جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تیسری حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حضرت جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ بڑی توجہ چاہوں گا۔ میرے آقا نے کہا جبریل بتاؤ اللہ نے تجھے کتنی پاور اور طاقت عطا کی ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ رب نے اتنا کمال عطا کیا ہے، ایک پر بچھاؤں رب کی ساری کائنات ایک پر کے نیچے آ جاتی ہے۔ کہا جبریل اس سے بڑھ کر اور بھی کوئی طاقت اور پاور ہے؟ کہا یا رسول اللہ رب نے اتنی پاور عطا کی ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے آنے واحد کے اندر 1 سیکنڈ کے اندر جتنے درختوں کے پتے ہیں، جتنے ریت کے ذرات ہیں، جتنے پانی کے قطرات ہیں، رب نے طاقت عطا کی ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے شمار کر لیتا ہوں۔ کہا اے جبریل کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تیرے حد و حساب سے باہر ہو، جو تیرے شمار سے باہر ہو، جو تیرے احاطہ ذہن سے باہر ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ جبریل درختوں کے پتوں کو شمار کر سکتا ہے، پانی کے قطرات کو، ریت کے ذرات کو شمار کر سکتا ہے، لیکن آپ کا امتی جب آپ کی ذات پہ درود پڑتا ہے اللہ کی جو رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں جبریل ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ خوشاب کی دھرتی کا ایک شاعر، اس نے سرائکی میں نقشہ کھینچا،
اور اسی روایت کو بیان کیا اور جبریل کو کہا کہ جبریل تیرا دعویٰ ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر تو یہ ساری چیزیں شمار کر لیتا ہے، تو اے جبریل میں تیرے دعوے کو ناکام کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ استاد مدثر صاحب اس خوشاد کی دھرتی کا شاید جوید راز وہ اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ زمین دے ذرے، فلک دے تارے، شجر دے پترے، بحر دے قطرے۔ زمین دے ذرے، فلک دے تارے، شجر دے پترے، بحر دے قطرے، اتحدہ دعوے کہ 1 سیکنڈ دے لکھ میں حصے چ گن چھڑے نا، پہاڑ صحرا تے دریا سارے، کہہ کشاواں تے بھار بھارے، اک جمکن تو پہلے پہلے یا تول گننا یا مل چھڑے نا۔ جبریل امین دعویٰ ناکام کرنا تے وقت منے سے تیری ذہانت تے کمپیوٹر نو جام کرنا تے وقت منے سے شمار کرنا ثواب اس دا جو اس سے جاتے موجود بیٹھے، خدا دا بندہ نبی دا امتی نبی تے پڑھدا درود بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حق اہل سنت۔ آپ درود سنائیں، میں اپنی حاضری شروع کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا، پڑھیے جس کو رحمتوں کی ضرورت ہے محبت کے ساتھ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ آج کی یہ محفل پاک جو رومی کالج کی طرف سے انعقاد پذیر ہے، اس میں میرے برادر مکرم پیکر اخلاص و محبت، میرے استاد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، قبلہ پروفیسر حاجی مدثر عباس صاحب، انہوں نے حکم فرمایا تو بندہ ناچیز حاضر ہو گیا۔ رات کو میں نے ادھر خوشاب میں خطاب کیا اور تقریباً 2:30 بجے ادھر پہنچا ہوں، رات سویا بھی نہیں ہوں۔ اب آپ نے اگر داد دی تو میری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ابھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا ذوق سے سنتے ہیں۔ چند ضروری باتیں عرض کروں گا، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیے۔ اللہ رب العزت کی لہریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور آج کا عنوان ہے محبت رسول اور اس کے عملی تقاضے، کہ محبت رسول کیا ہے اور جب بندہ کرتا ہے تو عملی طور پر بندے کے ذمہ کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا ڈیوٹیاں ہیں۔ صرف چند باتیں توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، مصطفیٰ کے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ تو مولا ملے گا کیا؟ کہا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تم چلے تھے اللہ سے پیار کرنے کے لیے، کہا صلہ یہ ملے گا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کہا تم چلے تھے رب سے پیار کرنے، در مصطفیٰ پہ آ جاؤ گے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کہا جب در مصطفیٰ پہ آ جاؤ گے تمہیں خدا بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ تو کہا اگر مصطفیٰ سے محبت کرو گے، مصطفیٰ کی پیروی کرو گے، تمہیں محبت خدا بھی حاصل ہو جائے گی، محبت مصطفیٰ بھی حاصل ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے، اپنے مال سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کرے۔ صحابہ کرام حاضر خدمت ہوتے ہیں، سب کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم مال سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتے ہیں، اولاد سے بڑھ کر، خاندان سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا کی نظر انتخاب اٹھتی ہے، فاروق اعظم پہ پڑتی ہے، کہتے ہیں فاروق تو بتا تو محمد سے کتنا پیار کرتا ہے؟ فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے مال سے بھی پیارے لگتے ہیں، آپ مجھے اولاد سے بھی پیارے لگتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی پیارے لگتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے جان پیاری لگتی ہے۔ میرے آقا نے کہا ہے فاروق سن لے، پھر تو کامل مومن نہیں بنا۔ فاروق اعظم تڑپ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ گواہ بن جائیے، فاروق اپنی جان سے بھی بڑھ کر محمد سے پیار کرتا ہے۔ جب یہ بات کہی نا تو میرے آقا نے کہا تجھے مبارک ہو، اب تو کامل مومن بن چکا ہے۔
شاکر شجابادی سریکی کا شاعر ہے، وہ نقشہ کھینچتا ہے اور کہتا ہے جب فاروق اعظم نے یہ سنا نا کہ میرے آقا نے کہا کہ اے فاروق تیرا ایمان تب مکمل ہوگا جب اپنی جان سے بھی بڑھ کر محمد سے پیار کرے گا، تو فاروق اعظم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ بس بعد خدا دے دنیا تے میرا ڈھول سہارا تو ہے، بس بعد خدا دے دنیا تے میرا ڈھول سہارا تو ہے، تین باج نہ اکھی کچھ ویکھن میری اکھ دا تارا تو ہے، میں طالب تو مطلوب آقا میری موج کنارہ تو ہے، مینو شاکر جان پیاری ہے پر جان تو پیارا تو ہے، جان تو پیاری ہے۔ کہا یا رسول اللہ، آواز تھوڑی کھول دی غلط، مینو شاکر جان پیاری ہے پر جان تو پیارا تو ہے۔ کہا اے فاروق اب تجھے مبارک ہو، تو کامل مومن بن چکا ہے۔ آپ چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں تو پروفیسر حاجی مدثر صاحب کا جو طریقہ کار ہے وہ جب کوئی بات سمجھاتے ہیں تو پہلے بڑی مثالیں دیتے ہیں، تو اسی طرح میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں کہ بلا بندہ محبت کیوں کرتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کا اس پر کوئی احسان ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی، کوئی احسان ہوتا ہے بندہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اگر کوئی نیکی کر دے نا بندہ اسی دھیان میں رہتا ہے کہ کبھی موقع ملے میں اس کا احسان چکاؤں اور کام برابر ہو جائے، دل میں فطری طور پر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر محبت کا یہی معیار ہے، محبت کا یہی پیمانہ ہے، تو آئیے میرے آقا سے محبت کیجئے کہ ہم اپنے وجود میں بھی محمد مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ اگر میرے آقا نہ ہوتے تو ہمیں وجود بھی نہ بخشا جاتا، اس لیے کہ پوری کائنات کو رب نے بنایا ہی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اقبال کا لہجہ ادھار لوں تو اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ قبلہ اردو کا بھی اپنا ذوق ہے لیکن پنجابی کا بھی اپنا ٹیسٹ ہے۔ پنجابی والا کہتا ہے کہ یہ کائنات کا وجود کیوں ہے، کہتا ہے جہان دنیا دی سوچ بادج خدا دا پہلا خیال تو ہے، جہان دنیا دی سوچ بادج خدا دا پہلا خیال تو ہے، کمال قدرت تہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہے، خدا بھی حیو قیوم ذاتے ادا محبوب بھی حیاتے، جو نہیں منیں دے انہاں دی مرضی میرے تا ہر وقت نال تو ہے۔ اور میں ہیرا موتی یا لال آکھاں یہ تیری جتی دا مول وکائی نہیں، میں ہیرا موتی یا لال آکھاں یہ تیری جتی دا مول وکائی نہیں، مثال تیری میں دیوا کیویں بے مثل بے مثال تو ہے، یہ نور آکھاں تے کوڑ کائی نہیں، یہ نور آکھاں تے کوڑ کائی نہیں، بشر دی آکھاں تے اے بھی سچے سمجھ حقیقت نہیں آندی تیری عجیب اللہ دی چال تو ہے۔ اور ایک اور شاعر کی روح تڑپی، اس نے کہا کہ حقیقت کی طرف کیوں نظر کرتے ہو لوگو، میرے آقا کے قریب ترین حضرت صدیق اکبر تھے، کہا اے صدیق ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، رب نے محمد کا سایہ نہیں بنایا لیکن صدیق سائے کی طرح ساتھ رہتا ہے، کہا صدیق لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، کہا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا، خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ رب تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق وجود ہی بخشا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے بخشا ہے۔ اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا ہم پر احسان ہے تو آئیے میرے آقا سے محبت کیجئے کہ ہم اپنے وجود میں بھی محمد مصطفیٰ کی محتاج ہیں۔ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم بدلے میں اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو آئیے میرے آقا کی زندگی کو دیکھیے، میرے آقا دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، ننھا محمد عربی جب فرش زمین پر آتا ہے میرے آقا سر سجدے میں رکھتے ہیں، آپ کی دائی کہتی ہے میں نے جب محمد کا چہرہ دیکھا، چھوٹی عمر ہے، لب ہل رہے ہیں،
जब कान लगा के सुना आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जब आते हैं तो उम्मत को याद करते हैं, और जब दुनिया से जाने लगते हैं हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं कि मैं आखिरी बंदा था जिसने मुस्तफ़ा को लहद में उतारा, कब्र में उतारा। कहा कफन की तनियां खोली, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करने लगा तो कहा क्या देखता हूँ, मुस्तफ़ा के लब हरकत कर रहे हैं। किबला कहते हैं जब मैंने कान लगा कर सुना आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। आला हजरत कहते हैं रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने कहा बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। अगर किसी से मोहब्बत इसलिए की जाती है कि वो हमसे प्यार करता है, तो आइए मेरे आका से मोहब्बत कीजिए। जो आते हैं तो उम्मत को याद करते हैं, जो इस दुनिया से बज़ाहिर पर्दा फरमाते हैं तो अपनी उम्मत को याद करते हुए जाते हैं। किसी से मोहब्बत इसलिए भी की जाती है कि वो कल मुश्किल में काम आ जाए। बंदा बड़े लोगों से राब्ते बना के रहता है, ताल्लुक बनाता है सियासी लोगों से, अफसरान बाला से, कि कल कोई केस बन जाता है, बच्चे को नौकरी का मसला होता है तो उस वक़्त सिफारिश करेंगे। बंदा बड़े लोगों से ताल्लुक बना के रखता है कि औखे वेले काम आएंगे, मुश्किल वक़्त में काम आएंगे। तो अरे लोगों बताइए मुझे कि आप मौत के मरले से और हशर के दिन से भी मुश्किल कोई मरला है? तो आइए मेरे आका से प्यार कीजिए कि कल क़यामत का दिन होगा, हर नबी नफसी नफसी कह रहा होगा, लेकिन आला हजरत कहते हैं पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। अगर किसी से प्यार इसलिए किया जाता है कि मुश्किल में काम आए, तो आइए मेरे आका से प्यार कीजिए कि कल क़यामत के दिन जब कोई काम नहीं आएगा मुस्तफ़ा काम आएंगे। किसी से प्यार इसलिए भी किया जाता है कि वो साहिब कमाल है। बंदा दानिश्वरों से, बड़े बड़े मुफक्किरीन से इसलिए प्यार करता है कि उन्होंने ये कमाल का काम किया है। तो आइए मेरे आका की बारगाह में चलते हैं, हुजूर के दर अक़दस पे चलते हैं कि रब ने कैसा कमाल अता किया है। आला हजरत कहते हैं कि सारी दुनिया के कमाल इकट्ठे किए जाएं, मुस्तफ़ा के कदमों में रखे जाएं, तो बात ये बनती है वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि गुमान नक्स जहां नहीं। का हर बंदे में कोई ना कोई ऐब होता है, लेकिन जब मुस्तफ़ा की तरफ नजर उठाकर देखते हैं तो खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कि रब ने हर ऐब से मुस्तफ़ा को पाक पैदा फरमाया है कि वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हर फूल के साथ कांटा होता है, लेकिन मुस्तफ़ा ऐसा फूल है जिसके साथ कांटा नहीं है। हर शम्मा के साथ धुआं जरूर होता है, मुस्तफ़ा ऐसी शम्मा है जिसके साथ कोई धुआं नहीं है। अगर कमाल की बात देखना चाहते हो तो आइए दरे मुस्तफ़ा पे चलते हैं, जहाँ जिब्रील भी पर नहीं मार सकता मुस्तफ़ा वहां भी जा रहे हैं। सिदरा पर जब जिब्रील ने कहा ना कि या रसूलल्लाह लो दनो तो अनमिलतन लह तरक, तो अगर एक पर भी आगे मारा ना तो अल्लाह के अनवार और तजल्लियात से जल कर राख हो जाऊंगा। मेरे आका ने कहा जिब्रील जरा आगे आ जा। कहा नहीं या रसूलल्लाह आगे नहीं आ सकता। शायर की रूह तड़पी, उसने कहा कि यहाँ अगर सिद्दीक अकबर होते ना तो बिल्कुल पीछे ना हटते, अगर सिद्दीक अकबर होते तो जल जाते, मर जाते, सड़ जाते, पीछे ना हटते। कहा जिब्रील करेंदा ना इमे ये सबक सिद्दीक तो पढ़ वेंदा, जिब्रील करेंदा ना इमे ये सबक सिद्दीक तो पढ़ वेंदा। बन साथी साथ छुड़ेंदा ना तावीज लिखा गल मड़ वेंदा, भावे सिदरा ते मामूर होंदा पिया सड़ भुज कड़ वेंदा, बिल्कुल पिछा ना हटदा भावे सड़ भुज कड़ वेंदा। कहा अगर सिद्दीक अकबर होता तो बिल्कुल पीछे ना हटता, मेरे मुस्तफ़ा के साथ आगे चला जाता। तो मेरे मुस्तफ़ा उस कमाल पर पहुंचे कि जहां आला हजरत कहते हैं कि खिरत से कह दो कि सर झुका ले, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या खुद पड़े हैं जिहाद को ला ले,
کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عینو متا کہاں تھا، کیف الہو متا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکا کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھر میں ہو۔ ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال ہی۔ اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، تو آئیے میرے آقا سے محبت کیجئے کہ دنیا کے سارے کمال میرے آقا کے قدموں پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ محبت کا آج کے دور میں سب سے بڑا داعیہ جو اکثر مفسرین اور آج کے دانشور جو لکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ سونا بہت ہے۔ کسی سے محبت حسن کی وجہ سے کی جاتی ہے، کسی کو کسی کے لب پسند آ گئے تو کسی کو کسی کی زلف دراز پسند آ گئی، کسی کو کسی کی آنکھیں پسند آ گئی تو کسی کو کسی کی چال اور ڈھنگ اور کردار پسند آ گیا۔ اسی طرح حسن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ آئیے در مصطفیٰ پہ چلتے ہیں جہاں حسن بھی غلامی کرتا ہے، جہاں عشق بھی پانی بھرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے وہ کمال عطا کیا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ رب نے حسن کے 100 حصے کیے۔ جب حسن کو پیدا فرمایا نا قبلہ تو 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ علیحدہ کر دیا، 99 حصے علیحدہ کر دیے۔ وہ ایک جو حصہ تھا اس کے پھر 2 حصے کیے، تقسیم کر دیا۔ اس جو ایک کے 2 تھے آدھا حضرت یوسف کو عطا کر دیا، آدھا پوری کائنات میں تقسیم فرما دیا، اور جو 99 حصے باقی رکھے تھے سارے کے سارے اٹھا کر آمنہ کے لال کو عطا فرما دیے۔ اب 100 حصے ان میں سے جو ایک علیحدہ ہوا تھا اس کا جو آدھا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ مصر کی عورتیں ہیں، ہاتھ میں فروٹ سیب پکڑے ہوئے ہیں، چھریاں ہاتھ میں ہیں، ادھر جلوہ یوسفی سامنے آتا ہے، حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھتی ہیں، ہاتھ کٹ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی یہ تو آدھے ایک کا آدھا ہے، اس کا کمال یہ ہے تو 99 کا عالم کیا ہوگا۔ جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نا کہ حضرت یوسف کو تو حسن دیا گیا اور تو نے ہاتھ کاٹ لیے، محمد کے حسن پہ کسی نے ہاتھ نہیں کاٹا، اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے، کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ارے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہا وہاں حسن تھا یہاں نام ہے، وہاں عورتیں تھیں یہاں مرد ہیں، وہاں کٹی تھی یہاں کٹائے جا رہے ہیں، وہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا اور یہاں آج بھی جاری ہے۔ ابھی غازی علم الدین شہید نے کل کٹایا ہے، غازی ممتاز قادری نے کل کٹایا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ کہا رب نے حسن کے 100 حصے کیے، 99 حصے اٹھا کر محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دیے۔ اگر آپ کا دل ہو تو صحابہ سے نہ پوچھ لیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا حسین بنایا ہے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت 120 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوتا ہے، 60 سال کفر کے اندر گزرے، 60 سال اسلام کے اندر گزرے۔ وہ جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، شاعر تھے، شعر لکھا، تخیل پیش کیا، لوگوں نے پوچھا کہ مصطفیٰ کے حسن پہ کوئی نعت لکھو تو قلم توڑ دیا، کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اگر پنجابی میں ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نبی آکھیا مینوں انج بنا میری جان جہان دی جان ہوئے۔ نبی آکھیا مینوں انج بنا میری جان جہان دی جان ہوئے، بھاویں تو بولے بھاویں میں بولا ساری دوہاں دی ہکو زبان ہوئے۔ یہ حسان بن ثابت تو قریب بیٹھے تھے، انہوں نے یہ کہا 14 صدیوں کے بعد بریلی کا تاجدار بولا، بریلی کا شہنشاہ بولا کہ حسان بن ثابت تو نے تو سر کی آنکھوں سے زیارت کر کے اپنا تخیل پیش کیا ہے، سن مجھ سے بھی سن لے، میں چاند کو بھی دیکھ رہا ہوں، سورج کو بھی دیکھ رہا ہوں، مصطفیٰ کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ کہا خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے اٹھا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس نے قریب سے دیکھا وہ حضرت ابو ہریرہ تھے، کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ لوگوں کیا پوچھتے ہو، مصطفیٰ 14ویں رات کا چاند تھے،
پھر کہا مصطفیٰ جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. 14 صدیوں کے بعد گولڑے کا تاجدار بولا. پیر مہر علی شاہ بولا. کہا مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے, مت چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیہن مد بریاں, اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں. وادی ہمراہ کے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب کو جب زیارت مصطفیٰ حاصل ہوتی ہے, اس وقت عربی کے جملے بے ساختہ کے بلا زبان سے نکل جاتے ہیں. ان بچوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے, لیکن ان کے اندر چاشنی اور کمال اتنا ہے کہ یہ خود بول پڑیں گے. پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے میرے آقا کا جلوہ ہے. جاگتے ہوئے پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا کل مطرے بقیت لرؤیتہ فی النوم حضرت بحضرتہ فتزات الراس لعزتہ فذکرت ہنا بنظرتہ الطیف سرا من طلعتہ. نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں, نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں, دو ابرو کوس مثال دسن یا نو کے میاں دے تیر چھٹن, لبا سرخ آکاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. میں تینو حسرت دا عنوان آکاں, تینو اکھیاں دا قرآن آکاں. میں تینو حسرت دا عنوان آکاں, تینو اکھیاں دا قرآن آکاں. سچ آکاں تے رب دی میں شان آکاں, جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب جلوہ مصطفیٰ دیکھا تو یہ تخیل پیش کیا, اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ سونا بہت ہے, تو آئیے میرے آقا سے محبت کیجئے. مدینے کا شہر ہے, میرے آقا سیر کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں. ایک وادی میں پہنچتے ہیں, وہاں ایک قبیلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ وہاں چل رہے تھے. ان اونٹوں میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ میرے آقا کو پسند آ جاتا ہے, اور عرب کے اندر سرخ رنگ کا اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا. آج جس طرح ہمارے اس دور کے اندر ہر ماڈل کی گاڑیاں آ رہی ہیں, ایک ماڈل سے دوسرا ماڈل بڑھ کر آ رہا ہے, اسی طرح اس دور کے اندر اونٹ اس علاقے میں سب سے بڑی سواری تھی. تو جو سرخ رنگ کا اونٹ تھا نا, وہ عرب بہت پسند کرتے تھے, وہ بڑا قیمتی ہوتا تھا. میرے آقا کی نگاہ اٹھی, میرے آقا کو سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا. میرے آقا نے کہا کہ یہ کس کا اونٹ ہے, کیا تم نے بیچنا ہے؟ انہوں نے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا نا, انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا, کہا ہاں ہم نے بیچنا ہے. میرے آقا نے کہا کہ میں سیر کے ارادے سے آیا تھا, تجارت کی غرض سے تو نہیں آیا تھا. میرے پاس اب پیسے جیب میں نہیں ہیں, میں گھر جا کر اس کی رقم بھجوا دیتا ہوں, یہ اونٹ میرے حوالے کر دو. انہوں نے رسی میرے آقا کے ہاتھ میں دے دی, میرے آقا نے لی اور چلتے بنے. جب تک میرے آقا نظر آتے رہے وہ مٹھے محمد کی ٹور ہی دیکھتے رہے, وہ میرے آقا کی چال ہی دیکھتے رہے. جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے نا, دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ یار جب نقد سودا دیا جاتا ہے نا, تو بندے کا آتا پتہ نہیں پوچھا جاتا, ایڈریس معلوم نہیں کیا جاتا. جب کوئی چیز ادھار دی جاتی ہے, یا تو بندہ اسے جانتا ہو, یا درمیان میں کوئی ضامن ہو, یا کوئی چیز بطور امانتاً گروی رکھ لی جائے. نہ ہم اسے جانتے ہیں, نہ کوئی درمیان میں ضامن ہے, اور نہ ہی کوئی چیز گروی رکھی گئی ہے. ایک بندہ آیا اور ہمارا اونٹ ہتھیا کر چلا گیا. ایک نے بول کر کہا یار جب میں نے اس کا جلوہ دیکھا نا, میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا, میں تو اس کے حسن کے جلووں میں گم ہو گیا. کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے, کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے, جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو ویک کے چن شرماوے, تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو ویک کے چن شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ آوے, جے رخ تو نقاب ہٹاوے, تے جے وہ نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیز نواوے. ہاتھ دھرتی لپ لپ جاوے, جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سواوے, آنکھ اگڑے تے ان پیا جاپے کہ میں خانہ کھل جاوے. علم خدا نے انہاں دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے انہی دیتی علماں وچ نہ آوے. خلق دینے مہلے دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے, آزم اے جیا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے.
کہا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہا. دوسرے نے کہا یارو میں تو اس کے چہرے کو دیکھتا تھا جب بولتا تھا نا اذا تکلم رویا کا نور. کہا جب بولتا تھا اس کے چہرے سے اس کے منہ سے نور کی لاٹیں نکلتی تھی. ایک نے کہا میں نے جب سامنے والے پہاڑ کو دیکھا نا نور کی لاٹیں گرنے پڑتی تھی وہ پہاڑ جگمگا اٹھا کرتا تھا. کہا ٹھیک ہے یار وہ اپنے حسن کا جادو جگا کر ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا. امام زرقانی لکھتے ہیں, امام قسطلانی مواہب اللدنیہ کے اندر لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کی قبیلے کے سردار کی بیوی جو خیمے میں بیٹھی تھی اس نے پردہ سرکایا اور کہا خبردار انا ضامنۃ لثمن جملکم. کہا وہ قیمت دینے نہ آیا, قیمت مجھ سے وصول کر لینا, خبردار اس کے بارے میں ایک جملہ بھی مت کہنا. کہا کیا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. کہا پھر تو اس کی ضمانت کیوں دے رہی ہے؟ کہا میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا, ایسا چہرہ رکھنے والا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. کہ تو راہبر حسن دی نگری دا, تو راہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا ساڈا حج تھی وے. تھوڑی چپ تو صدقے یار. تو راہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا ساڈا حج تھی وے. پامیم دے برکے محبوبہ ذرا سامنے آ ساڈا حج تھی وے. تیرے حسن جمال دی حد کائی نہیں, ذرا پردہ ہٹا ساڈا حج تھی وے. ناشاد نصیب کو بھاگ لگن ساڈے ویڑے آ ساڈا حج تھی وے. رب نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا. مسجد نبوی کا منظر ہے, بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے. ایک بندے کو پکڑ کر لایا جاتا ہے, قبلہ حاجی صاحب اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. طبیعت کے اندر نفرت ہے, بڑا تکبر امیز لہجہ ہے, سر جھکا ہوا ہے, قبیلے کا سردار ہے, فوج کا بہت بڑا جرنیل ہے. مسجد نبوی میں لایا گیا, جو ستون تھے نا قبلہ ان کے ساتھ باندھ دیا گیا, ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے. جی سمامہ بن اسال تھے, ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے. ادھر میرے آقا تشریف لاتے ہیں. حضور علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے نا تو سر جھکا کے کھڑا ہے. میرے آقا نے کہا ہے سمامہ ذرا نگاہیں تو اٹھا, ذرا زیارت تو کر محمد کے چہرے کی. اس نے کہا نہیں میں نے زیارت نہیں کرنی. کہا کیوں نہیں کرنی؟ کہا مجھے میرے سنگیوں بیلیوں دوستوں نے بتایا ہے کہ جو محمد کا چہرہ دیکھتا ہے بس اسی کا غلام بن جاتا ہے. جو محمد کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اسی کی زلفوں کا اسیر بن جاتا ہے, اسی کی زلفوں کا قیدی بن جاتا ہے. میں نہیں دیکھوں گا. پھر میرے آقا چلے جاتے ہیں. دوسرا دن آتا ہے, میرے آقا نے کہا اے سمامہ ضد چھوڑ, نگاہیں اٹھا, زیارت کرنا مجھ محمد کے چہرے کی. ارے دنیا ترسے گی میرے چہرے کی زیارت کو, ذرا نگاہ تو اٹھا. کیسا وہ سما ہوگا, کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی. کہا ہے سمامہ ذرا نگاہ تو اٹھا, لیکن ضد کر رہا ہے, سر جھکا کے کھڑا ہے. کہتا ہے نہیں میں اپنے دوستوں کی بات پہ عمل کرنے والا ہوں, کبھی نہیں دیکھوں گا. میرے آقا تیسرے روز تشریف لاتے ہیں. کہا سمامہ ضد چھوڑ, نگاہیں اٹھا, زیارت کر مجھ محمد کے چہرے کی. نگاہ نہیں اٹھاتا. آگے سے غصے میں آ کر کہتا ہے, تکبر امیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے, اے محمد سن لے, پوری کائنات کے اندر جس بندے سے میں نفرت کرتا ہوں معاذ اللہ وہ محمد تیری ذات ہے. جس شہر سے میں نفرت کرتا ہوں وہ تیرا شہر مدینہ ہے. میرے آقا کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آیا, میرے آقا نے ظلم کرنے کے احکامات جاری نہیں فرمائے. میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. کہا ہے سمامہ جا کیا یاد کرے گا, میں محمد تجھے آزاد کرتا ہوں. کہا ہے سمامہ جا کیا یاد کرے گا, میں محمد تجھے آزاد کرتا ہوں. صحابہ نے ہاتھ کھولے, دوڑنا شروع کر دیا. تھوڑی دور گیا نا قبلہ, پھر دل میں خیال آیا کہ میں نے اتنے دکھ پہنچائے, اتنا ستایا, اتنا ٹیز کیا, ذرا دیکھوں تو صحیح. میرے دوستوں نے کہا تھا کہ چہرے مصطفیٰ مت دیکھنا, ذرا دیکھوں تو صحیح وہ پیارا ہے کیسا. جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں, جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں, جنہ ویکھیا ہوتا بول دے نہیں, جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں.
जब तक देखा नहीं था ना उस वक्त बातें कर रहा था, फिर वहीं से दौड़ लगाई, जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से वापस आया, सर यार के कदमों पे रखा, हाथ मुस्तफा के कदमों पे टिका। मेरे आका ने कहा, समामा क्या हो गया है? मैंने तो तुझे आजाद कर दिया। ऐ समामा वापस क्यों आ गया है? मैं मोहम्मद ने तो तुझे आजाद कर दिया है। कहा, या रसूल अल्लाह जब तक देखा नहीं था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। देखा नहीं था उस वक्त बातें करता था, लेकिन अब समामा का अकीदा ये है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं। ऐसा मामा क्या चाहता है? कहता पहले तो आपका दुश्मन था, अब गुलाम मुस्तफ़ा बन के ज़िंदगी गुजारना चाहता है। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, कहा ऐसा मामा तू कबीले का सरदार है, फौज का जर्नैल है, मैं तुझे इजाज़त देता हूँ, अपनी गुलामी में कबूल करता हूँ, वापस अपने कबीले की तरफ चला जा, तेरा कबीला मुंतशिर हो जाएगा, तेरी फौज मुंतशिर हो जाएगी, उनका नज़्म ज़ब्त टूट जाएगा, वापस चला जा। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, अब बाकी ज़िंदगी यार के कदमों में रख कर गुजारूंगा, सर यार के कदमों में होगा। और गोया ये कहा कि यू हसरत है तेरे बूहे ते मत्था टेक यू हसरत है तेरे बूहे ते मत्था टेक दा मर जावा, तेरे इश्क दा बाल के मत सोना, बस सेक दा मर जावा, पैंडा दूरियां दा नाल हंजुआं दे, बस मेच दा मर जावा, वो वक्त अखीर ते रुख तेरा बस मेच दा। समामा चला जा वापस अपने कबीले की तरफ, तुझे गुलामी में कबूल करता हूँ। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, बकिया जिंदगी अब मदीने में गुजरेगी, सारी जिंदगी मेरे आका के कदमों में गुजारता है। और ये शेर उस पे फिट आता है कि यू हसरत है तेरे बूहे ते मत्था टेक दा मर जावा, तेरे इश्क दा बाल के मच सोना, बस सेक दा मर जावा, पैंडा दूरियां दा नाल हंजुआं दे, बस मेच दा मर जावा, होवे वक्त अखीर ते रुख तेरा बस वेख दा मर जावा। अगर मोहब्बत का मयार हुस्न है तो आइए मेरे आका से मोहब्बत कीजिए कि जहां हुस्न भी गुलामी करता है, जहां इश्क भी पानी भरता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद का नारा बुलंद किया तो उस वक्त काफिरों ने हर जतन किया कि किसी तरीके से मोहम्मद मुस्तफ़ा को रोका जाए, लेकिन मेरे आका के इस मिशन को जब ना रोका गया, कहा ऐ लोगों, अगर तुम मेरे दाएं हाथ पे सूरज रख दो, बाएं हाथ पे चांद रख दो, तब भी मैं मकामे नबूवत पे खड़ा होकर तौहीद का नारा बुलंद करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा हीला करें कि इसको रोका जाए। उस दौर में यमन के अंदर एक बंदा रहता था जिसका नाम था हबीब। का वो बहुत बड़ा मुनाजिर है, उसको बुलाया जाए, अगर वो मोहम्मद से मुनाजरा करेगा ना तो हमें यकीन है कि उसका इल्मी रोब इतना है कि माज़अल्लाह मोहम्मद उसके सामने शिकस्त खा जाएगा। हबीब यमनी की तरफ अबू जहल ने वफद भेजा। हबीब यमनी यमन में बैठा है, वफद जब पहुंचा कहा किस इरादे से आए हो? कहा हमारे शहर में एक बंदा है जिसका नाम मोहम्मद है, 40 साल उसने हमारे अंदर गुजारे हैं, अब आके अजीब अजीब बातें करने लगा है। वो कहता है मैं नबी बन के आया हूँ। हबीब यमनी ने जो सवाल किया, आगे से उन्होंने जो जवाब दिया सुनिए, और ये बात सामने रखिए कि काफिर थे, लेकिन उनका मेरे आका के बारे में अकीदा क्या था, वो भी मानते थे मेरे आका की शान को। और जो गुलाम हो और आका की शान पे एतराज करे, मेरे आका ने तो कहा था हुब्बु का शय यूमी व युसिम, कि बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसके मामले में अंधा होता है कि महबूबा ते नुक्ता चीनी जेड़ा करन तो बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक जानी उसनू ते वो झूठा प्यार जितांदा। ते सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ पिया फरमांदा, आजम जिथे दिल लग जाए उथे ऐब नजर नहीं आंदा।
عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا، یہاں تو خلقت مبرأ من کل عیب ہے۔ حبیب یمنی نے سوال کیا، کہہ رہے لوگو تم کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا تم نے محمد سے مناظرہ کرنا ہے۔ کہا صرف ایک سوال پوچھوں گا، اس کا جواب دے دو گے تب مناظرے کے لیے آؤں گا۔ کہا کون سا سوال ہے؟ کہا یہ بتاؤ، جس نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، جس کا نام محمد ہے، اس محمد کا کردار کیسا ہے؟ قبلہ تھے تو کافر، لیکن زبان کے سچے تھے، زبان سے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کہا اگر محمد کے کردار کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو محمد کی پوری لائف، پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے پڑی ہے، اور ہر ورق پہ، ہر سطر پہ، ہر لفظ یہی لکھا ہوا ہے کہ محمد جیسا کوئی سچا بن کے آیا ہے، نہ کوئی ایسا امانتدار بن کے آیا ہے۔ اگر سرائکی میں کہوں تو کہا لک سونے جگتے آمن پہ ترہ جگتے آمن ایک پاسے، لک سونے جگتے آمن پہ تیلا جگتے آمن ایک پاسے، کل جگدی شاہی ایک پاسے، تیلا چندر لہامن ایک پاسے، شہباز جتنی پرواز کرے تیرا عرش تے جامن ایک پاسے، کل عالم رحمت ایک پاسے، تیرا لب مسکامن ایک پاسے۔ حبیب یمنی نے کہا ٹھیک ہے میں مناظرے کے لیے آؤں گا۔ جب مناظرے کے لیے آیا نا، جبل ابو قبیس ہے، وہاں مناظرے کے لیے جگہ کا تعین کیا جاتا ہے۔ ابو جہل نے حبیب یمنی سے کہا کہ ایک نصیحت تمہیں کر رہا ہوں، یہ بات لکھ لو کہ جب محمد آئے گا نا تم نے اس کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہونا۔ کہا ٹھیک ہے جناب، آپ کی بات پہ عمل کیا جائے گا، آپ کی درخواست ریکویسٹ قبول ہے۔ جب حبیب یمنی اور ابو جہل کا یہ سارا جتنا بھی قافلہ تھا یہ جبل ابو قبیس پہ جا کر بیٹھ گیا، ایک طرف وہ بیٹھ گئے، ادھر جب میرے آقا کو بلایا گیا، جیسے ہی آمد مصطفیٰ ہوتی ہے تو وہی بدبخت جو کہہ رہا تھا کہ جب محمد آئے کھڑا نہیں ہونا، سب سے کھڑا ہونے والا، پہلے کھڑا ہونے والا ابو جہل تھا۔ جب آمد مصطفیٰ ہوئی ابو جہل کھڑا ہو گیا، حبیب یمنی نے غور سے دیکھا، کہا رے بدبخت مجھے منع کرتا تھا خود کھڑا ہو گیا ہے۔ کہا اس لیے کھڑا ہوا ہوں، ایک بہت بڑی بلا تھی جو میرے سامنے ڈرونی شکل میں آ گئی، اس نے کہا کھڑا ہو جا وگرنہ میں تجھے کھا جاؤں گی۔ محمد مصطفیٰ کا جو ادب نہیں کرتا رب اس سے اس طرح ادب مصطفیٰ کرواتا ہے۔ جبل ابو قبیس ہے، بات کو مختصر کروں، ایک طرف میرے آقا جلوہ گر ہیں، ایک طرف حبیب یمنی اور ابو جہل کی پوری پارٹی بیٹھی ہے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ میرا نام حبیب ہے، میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا میں یمن سے آیا ہوں، حضور مسکرائے۔ کہا میں مناظرہ کرنے آیا ہوں، میرے آقا کے لبوں پہ تبسم آیا۔ کہا مناظرہ بھی آپ سے کرنا ہے، میرے آقا مسکرائے۔ کہا اے حبیب کیا چاہتا ہے؟ رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان دنیا پہ جگمگا رہا تھا۔ حبیب یمنی نے کہا میری 2 ڈیمانڈز ہیں، 2 مطالبے ہیں، اگر ان کو پورا کر دیں تو میں مان لوں گا آپ سچے نبی ہیں، اگر ان کو پورا نہ کیا گیا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کریں۔ آپ نے کہا اپنی بات سامنے رکھ۔ کہا آسمان کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں آسمان کا چاند محمد کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا آسمان کا چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، پہلی شرط یہ ہے۔ تو میرے آقا نے کہا کہ اے حبیب یہی تیری شرط ہے؟ تو شاعر نے کہا کہ اے حبیب تو تو نادان ہے، یہ چاند تو اس وقت مصطفیٰ کا کھلونا تھا جب مصطفیٰ پنگھوڑے میں جلوہ گر ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہ حبیب تیری یہ ڈیمانڈ ہے، یہ مطالبہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول ہاں اے محمد مصطفیٰ۔ حسنین کے نانا نے، زہرا کے بابا نے فرش زمین پر بیٹھ کر انگلی کو ہلایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا۔ میرے آقا نے کہا تیری ڈیمانڈ، تیرا مطالبہ پورا ہو گیا، اب تیری دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا، اب اس کا عقل چیک کیجئے، اس وقت جو تھا جب کافر تھا۔ کہا کہ اے محمد مصطفیٰ چاند کو توڑنا کمال نہیں ہے، چاند کو جوڑنا کمال ہے۔ کہا اگر اس کو جوڑ دیں گے تب کلمہ پڑھوں گا۔ میرے آقا نے کہا ارے نادان بڑا مناظر بنا پھرتا ہے، میں نے تو سمجھا تھا
بہت بڑا عقلی اور فلسفی ہے، منطقی انداز سے بڑا ماہر لگتا ہے، لیکن تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، جو توڑنا جانتا ہے وہ جوڑنا بھی جانتا ہے۔ خوشاب کی دھرتی کا شاعر جوید راز وہ کہتا ہے، میں نے ایک دن چاند سے پوچھا کہ چاند، لوگ جب عید کرتے ہیں نا تیرا چہرہ دیکھ کر عید کرتے ہیں، اگر تو نظر نہ آئے لوگوں کی عید ہی نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے رات کے 12 بج جاتے ہیں، ادھر مفتی صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آ گیا، صبح اتنے بجے عید پڑی جائے گی۔ لوگ صبح اٹھتے ہیں، کچھ کو سحری کے وقت پتہ چلتا ہے کہ آج عید کا دن ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے چاند سے پوچھا ہے، چاند لوگ تجھے دیکھیں رات کے 12 بجے بھی نظر آ جائے، لوگوں کی عید بن جاتی ہے، اے چاند تو بتا تو کس کو دیکھ کر عید کرتا ہے؟ اے چاند تو نے کبھی عید کی ہے؟ تو چاند نے آگے سے کیا جواب دیا، وہ تخیل پیش کرتا ہے، بڑی توجہ چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے میں پوچھیا عید چن کولو کسے تین بھی عید کرائی ہے؟ تمہاری چپ تو صدقے، میں پوچھیا عید چن کولو کسے تین بھی عید کرائی ہے؟ اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جئی رات بھی آئی ہے، کسے ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل پھوائی ہے، اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے۔ کہا میں نے اس وقت عید کی تھی جب مصطفیٰ نے انگلی اٹھائی تھی، میں نے 2 ٹکڑے ہو کر عید کی تھی، میرے آقا نے چاند کو جوڑ دیا۔ کہا اے حبیب تیرا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ کہا دوسرا مطالبہ ابھی بات کہنے ہی والا تھا تو میرے آقا نے کہا اے حبیب تیری دوسری جو طلب ہے، جو دوسرا مطالبہ ہے، تو خود بتائے گا یا محمد عربی تجھے خود بتائے؟ اس نے کہا اگر آپ بتا دیں گے تو پھر تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، پھر تو انکار کی آپ گنجائش ہی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے آقا نے کہا حبیب تیرے گھر میں ایک ہی بیٹی ہے، جب تو یمن سے چلا تھا نا تو اسی کے بارے میں سوچ کر چلا تھا، جو آنکھوں سے نابینی ہے، جو ہاتھوں سے لولی ہے، جو پاؤں سے لنگڑی ہے، جو کانوں سے پیری ہے، تو سوچ کر چلا تھا۔ اگر سچا ہوا نا اسے کہوں گا اس اندھی کو دید عطا کر، اس نابینی کو دید عطا کر، اس گونگی کو سننے کی قوت عطا کر، اس لنگڑی کو چلنے کی طاقت اور پاور عطا کر۔ کہا ہاں میرا سوال تو یہی تھا۔ میرے آقا نے زہرا کے بابا نے تڑپ کر کہا اے حبیب پھر دیر کیوں کر رہا ہے، جلدی جا مدینہ چھوڑ یمن پہنچ، وہاں جا کر دروازے کی کنڈی کھٹکا، تیری وہی نابینا بیٹی اپنی آنکھوں سے تیری زیارت کر کے، اپنے پاؤں سے چل کر، اپنے ہاتھ تیرے قدموں پہ رکھ کر، اپنی گونگی زبان سے محمد کا کلمہ پڑھ کر میری گواہی دے دے تو پھر مان لینا محمد بھی سچا ہے، محمد کا قرآن بھی سچا ہے۔ حبیب یمنی مدینہ سے چلتا ہے، یمن پہنچتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر سے بیٹی چل کر آتی ہے، غسل کے پانی کے تازہ قطرے اس کے بالوں سے ٹپک رہے تھے۔ بیٹی نے کہا السلام علیکم ابا جی، السلام علیکم میرے والد۔ کہا ہے بیٹی تجھے یہ الفاظ کس نے سکھائے ہیں؟ بیٹی نے کہا جس نے تیرے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں اسے نے مجھے کلمہ پڑھا دیا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا حسن جب کافروں نے دیکھا تو وہ بھی گرویدہ ہو کر رہ گئے۔ اگر حسن کا معیار یہ ہے کہ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا احسان ہے، تو آئیے میرے آقا سے محبت کیجئے کہ ہم اپنے وجود میں بھی محمد مصطفیٰ کی محتاج ہیں۔ اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو آئیے میرے آقا سے پیار کیجئے، جو دنیا میں آتے ہیں تو امت کو یاد کرتے ہیں، ظاہری پردہ فرماتے ہیں تو امت کو یاد کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور کسی سے پیار اگر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، تو آئیے میرے آقا سے پیار کیجئے، جہاں جبریل کی پرواز بھی ختم ہو جاتی ہے میرے آقا وہاں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ مشکل میں کام آ جائے، تو کل قیامت کے دن پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ دن بڑا مشکل ہے کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اور محبت کی علامت یہ ہے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ بندہ جس سے جتنا پیار کرتا ہے نا اتنا اس کا ذکر اس کے لبوں پہ جاری رہتا ہے۔
مولانا رومی علیہ رحمہ مثنوی میں لکھتے ہیں کہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ زمین پر لیلا لیلا رکھ رہا ہے۔ اس نے آگے سے سوال کیا کہ اے مجنو کیا کر رہا ہے؟ کہا گفت خامش لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم، کہ لیلا کا نام لکھ لکھ کر دکھی دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ رومی نتیجہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر لیلا کا نام مجنو کو تسلی دے سکتا ہے تو محمد کا نام امتی کو تسلی دے سکتا ہے۔ اور محبت کا معیار یہ ہے کہ محبوب کے لبوں پہ ہر وقت، اپنے محب کے لبوں پہ ہر وقت محبوب کا ذکر رہنا چاہیے۔ کسی نے، حاکم وقت نے جب لیلا کو دربار میں قبلہ بلایا نا تو کہا کہ اے لیلا تو نے ایک شہزادے کو پاگل کر دیا ہے، نام تو قیس تھا، دنیا نام بھی نہیں جانتی، مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، نام بھی ختم ہو گیا۔ تو کہا کہ اے لیلا تیرے اندر کوئی ایسا حسن و جمال بھی نہیں ہے، کوئی ایسا کمال بھی نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے تو نے مجنو کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا لیا ہے، اسے اپنا قیدی بنا لیا ہے، عشق کے اندر مبتلا کر دیا ہے؟ لیلا نے آگے سے کہا کہ تو نے اگر مجھے دیکھنا ہے تو پھر اپنی آنکھ سے نہ دیکھ، مجنو کی آنکھ سے دیکھ۔ مجنو کی آنکھ سے دیکھے گا تو تجھے لیلا کے سوا زمانے میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ رومی نتیجہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے۔ مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے۔ محبوب کے ساتھ محبت کا سب سے بڑا رابطہ یہ ہے کہ ہر وقت لبوں پہ مصطفیٰ کی بولی ہونی چاہیے کہ ذکر تیرے یاردہ مولا کریندہ رہ ونجا، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ ونجا، پیدا میدہ ہک جو ہے محبوب تاول این کراں، تو عرش تے نا گنی میں ات چمیندہ رہ ونجا۔ بندہ جس سے پیار کرتا ہو نا اس کی عادات سے بھی پیار کرتا ہے، اس کے طریقہ کار سے بھی پیار کرتا ہے۔ اگر آقا سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہماری شکل ایسی ہونی چاہیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم ایسا مجسمہ ہوں کہ لوگوں کو پوچھنا نہ پڑے کہ یہ مسلمان ہے یا کون ہے، بلکہ شکل ایسی ہونی چاہیے لوگ کہیں کہ وہ دیکھو غلام مصطفیٰ آ رہا ہے۔ ہم اگر دکان پہ بیٹھے ہوں لوگوں کو پوچھنا نہ پڑے کہ کس دکان والا بندہ ڈنڈی مارتا ہے، کس والا بندہ ایماندار ہے، اس کو یقین ہو کہ اس کے سینے پہ محمد کی غلامی کا بیج لگا ہے، یہ ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا۔ ہمارے گھر میں کوئی رشتہ طے کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آئے، گھروں میں رشتہ کے لیے آئے، اسے پوچھنا نہ پڑے ادھر ادھر سے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ مطمئن ہوں کہ محمد کا غلام ہے، کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں نا تو ہمارے اسلاف کے جنازے بھی لوگوں کو ایمان دیا کرتے تھے۔ امام محمد کا جنازہ بصرے سے اٹھا تو یہودی آتے ہیں عقیدت کے ساتھ اور کہتے ہیں آج مسلمانوں کا امام جا رہا ہے، آج اس کی جنازے کی چارپائی کو کندھا دیتے ہیں۔ جیسے ہی کندھا لگاتے ہیں ادھر کندھا چارپائی سے ٹچ ہوتا ہے، زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ لیکن آج کے دور کے اندر ایک ہندو رائٹر جس کا نام لالو لکشمن پرساد ہے، اس نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، اور اتنی کمال کی کتاب ہے گویا سترو کے اندر چراغ جلا دیے ہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اے ہندو شاعر، اے ہندو رائٹر، تو مصطفیٰ کی سیرت پہ اتنی بڑی کتاب تو نے لکھی ہے، کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ اس نے کہا میرے دل میں بھی بار بار یہ آرزو مچلی ہے کہ محمد کا غلام بن جاؤں، لیکن افسوس جب مسلمانوں کی حالت دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ارے ہمارے اسلاف تو ان کی لاشیں بھی کلمہ دیا کرتی تھی، آج ہماری زندہ لاشیں مسلمانوں کے، اپنا کافروں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ آج کے میلاد کا پیغام یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ دل میں ہونی چاہیے، اس کا عملی اظہار اپنے جسم کے ظاہر پر ہونا چاہیے۔ حضور مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک مکان بن رہا ہے، گنبد نما مکان۔ میرے آقا نے کہا یہ کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے فلاں غلام کا ہے۔ میرے آقا نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، گزر گئے۔ کچھ دن گزرے تو ایک صحابی نے اس کو بتایا کہ کل یہاں سے آقا گزرے تھے، تیرا مکان بن رہا تھا۔ کہا پھر کیا کہا؟ کہا ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، حضور کے چہرے پہ شکن آ گئی، غصے میں آ گئے، آپ کا رنگ لال پیلا ہو گیا۔ اس نے اسی وقت کدال پکڑی، گرا دیا، اس کو زمین کے برابر کر دیا۔
کچھ دن گزرے میرے آقا وہاں سے گزرے، کہا چند دن پہلے یہاں ایک مکان تھا وہ نظر نہیں آ رہا، جب بتایا گیا کہ اس آپ کے غلام نے اسے گرا دیا ہے، میرے آقا نے کہا اس کو بلایا جائے، جب بلایا تو کہا میاں تو نے اسے کیوں گرا دیا ہے، سنیے اس کا جملہ اور اپنے دلوں پہ نقش کیجئے میرے آقا کے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ میں نے سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آیا، یا رسول اللہ میں نے سنا تھا آپ کو پسند نہیں آیا، میں نے اسے گرا دیا ہے۔ ہم اپنی انفرادی زندگی، اپنی معاشرتی زندگی، اپنے شادی بیاہ، نکاح اور ولیمے اور جنازے تک سب کچھ دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، ہمارا کیا کیا میرے آقا کو پسند ہے۔ ارے صحابہ حضور کی چاہت کے مطابق فطرت بھی بدل لیا کرتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ گھر میں کدو پکتے تھے، میں روٹی نہیں کھاتا تھا، اماں سے کہتا تھا اماں میں نے آج روٹی نہیں کھانی، تو نے کدو کا سالن تیار کیا ہے، میرے لیے کوئی اور سالن تیار کر۔ کہا بیٹا کھا لے، کہا میں ضد کرتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن آقا کے ساتھ ایک دعوت پہ جاتا ہوں، وہاں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں، کھانا تناول کر رہے ہیں، گوشت اور کدو ملا کر پکائے گئے ہیں، حضور گوشت کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کے اندر سے شوربے سے کدو کے ڈکرے اور ڈلیاں تلاش کر کے حضور کھا رہے ہیں۔ کہا جب میں نے مصطفیٰ کا یہ شغف اور محبت کدو کے ساتھ دیکھا، گھر آیا، اماں کو کہا اماں جلدی کر، آج کدو کی سالن تیار کرنا ہے، کدو کا سالن کھانا ہے۔ کہا بیٹا تو کدو پسند نہیں کرتا، کہا آج آقا کو دیکھا ہے، جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے۔ ارے صحابہ تو فطرت کو بدل لیتے تھے، صحابہ تو اپنے طرز زندگی کو بدل لیتے تھے۔ آج آپ کے اس کالج کی خوش قسمتی کہ آپ کے اساتذہ نے یہ خوبصورت محفل پاک سجائی اور سیرت کا اہتمام کیا۔ آپ اگر آج آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو کسی ہیرو کو آئیڈیل نہ بنائیں، آئیڈیل بنائیں تو میرے آقا کو آئیڈیل بنائیں۔ زندگی کے جس مرحلے کے اندر، جس معیار کے اندر، چاہے آپ بیٹے ہوں، چاہے آپ باپ ہوں، شوہر ہوں، جس رشتے ناتے کے ساتھ بھی ہوں، آپ جب مصطفیٰ کی زندگی کو سامنے رکھیں گے، آئیڈیل بنائیں گے تو مصطفیٰ کی ساری زندگی آپ کے لیے نمونہ حیات ہوگی۔ اس زندگی میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ مصطفیٰ کی نسبت ہم کو حاصل ہوگی۔ پہلے لوگ تو آرزو کرتے رہے، میرے آقا کی آمد سے پہلے آپ کو پتہ ہے کیا حالات تھے؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، بہنوں کو زمین دوز کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب آقا آئے تو میرے آقا نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، اے میرے غلاموں میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہر طرف ماتم کا سما تھا، لیکن آئے تو کیا ہوا کہ تو آئیں تے ساہ وچ ساہ واللائے، مکی اوکو کراس تیرے آمن تے، تو آئیں تے ساہ وچ ساہ واللائے، مکی اوکو کراس تیرے آمن تے، ہر پاسے مونج تے ماتم ہن، ہن تھئیے بس تیرے آمن تے، ہن چودار خوشی دیاں جمرہ ہیں، ان آئیے چس تیرے آمن تے، کئی میں جے حال ہلا کرشد ہن پہن بس تیرے آمن تے۔ مصطفیٰ آئے تو زمانے کو نور مل گیا، سارے لوگ انتظار کرتے رہے، ہم نے کوئی انتظار نہیں کہا۔ اپنا مولوی صاحب نے کان میں آ کر کہا تجھے مبارک ہو، تو غلام مصطفیٰ بن کے آ رہا ہے، کہ شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ جو غلامی مصطفیٰ میں آتا ہے پھر صلہ یہ ملتا ہے، ہوتا تو غلام ہے، رنگ کا کالا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ کہا اس لیے کہ تو نے محمد سے دل سے پیار کیا ہے، اس لیے کہ تجھے کوڑے مارے گئے۔ عبداللہ بن جدعان تیمی کا گھر تھا، مکے کی سرزمین تھی، آپ کے جو مالک تھا آقا تھا امیہ بن خلف، اس نے کوڑا اٹھایا، ادھر بلال کو مارا، بلال نے محمد محمد پکارا، اس نے پھر کوڑا مارا، اس نے پھر محمد محمد پکارا، اس نے کہا رے کس مٹی کا بنا ہے، میں مارتا ہوں تو اپنے محمد کو پکارتا ہے۔ اس نے آگے سے کہا نادان تنو مریندے چاساندی میں کوئی یار سریندے چاساندی ہے، کہا تجھے مارتے ہوئے سکون مل رہا ہے، مجھے یار کا نام لیتے سکون مل رہا ہے۔ محبت ایسی کوٹ کوٹ کے بھری تھی کہ لوگوں نے رنگ اتارنے کی کوشش کی، لیکن کہا نہیں
کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندہ رہندا عشق تڑے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندہ کہا عشق محمدی میں رنگ چکا ہوں رب کے محبوب نے کہا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا اذان دے آج تجھے محبت کا صلہ دیا جانے والا ہے تجھے تیرا مقام بتایا جانے والا ہے تیرا مقام تو اتنا اعلیٰ ہے چلتا زمین پر ہے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے لیکن آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا بلال نے کہا یا رسول اللہ اب منہ کس طرف کروں کہا اب منہ محمد کے چہرے کی طرف کر لے اس لیے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اس شعر پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ منگواونے جوڑے جنت وچوں محبوب دی آل کو چک دی ہے چھکتی سے مراد سجدی ہے کہ منگواونے جوڑے جنت وچوں محبوب دی آل کو چک دی ہے لجپال رقم ہے لجپالی رحمت لجپال کو چک دی ہے جس بال دی انگل نبی پکڑے جس بال دی انگل نبی پکڑے جو بولے بال کو چک دی ہے چھت ہووے عامر کعبے دی آزان بلال کو چک دی ہے دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ کے جذبے کو ایک بہت بڑا شعلہ بنا دے اور محبت مصطفیٰ میں زندگی گزار کر منزل مقصود نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین